آئیں ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، ہم خداوند کے نام کی ستائش کریں کیونکہ وہ قدوس ہے، ہم خداوند کی حمد کریں کیونکہ وہ بھلا خدا ہے، ہم خداوند کی پرستش کریں کیونکہ وہ ستائش کے لائق ہے۔ وہ شاہ عظیم ہے، وہ لشکروں کا رب ہے، وہ فوجوں کا خداوند ہے، یہوہ اس کا نام ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے، وہ خدا بازوؤں پر، ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، وہ خدا قدرت سے بھرا ہے، وہ خدا جلال سے بھرا ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ ازلی خدا ہے، وہ ابدی خدا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا خدا ہے۔ دنیا کے سارے معبود مر گئے، مٹ گئے، قبروں کے اندر موجود ہیں، لیکن میرے یسوع کی قبر خالی ہے، جلال اس کا ہے، حمد اس کی ہے، ستائش اس کی ہے، وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے، اس کے نام کی ستائش ہو۔ گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن خدا ان کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، عزرا کی کتاب ہے، اس کا 8واں باب ہے، اور اس کے 21ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ عزرا کی کتاب ہے، اس کا 8واں باب ہے، اس کی 21ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی، تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اس سے ترک کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں اپنے آپ کو اور اے باپ تیرے لوگوں کو جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ خداوند پیارے باپ آسمانی، ہم کچھ نہیں، ہمارے الفاظ کچھ نہیں، ہمارا علم ناقص ہے۔ خدا باپ تیرا پاک روح جو یہاں پر موجود ہے، خداوند تیری حضوری جو یہاں پر موجود ہے، خداوند تو جو اپنے کہنے کے مطابق یہاں پر موجود ہے، ہماری مدد کر، ہمیں سکھا، ہمارے الفاظوں کو ترتیب دے، تاکہ خداوند پیارے باپ آسمانی آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت حاصل کر سکیں۔ اے باپ ہم کمزور ہیں، تو ہماری کمزوری میں ہمارا زور بن، ہماری مدد کر، رہنمائی کر، یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین، ہلیلویہ۔ یہ حوالہ بہت ہی کم پڑھا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر روزے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، یہ حوالہ جو پڑھا گیا عزرا کی کتاب کے اندر سے، اس نے کہا، وہ لکھتا ہے کہ میں نے اہاوا کے مقام پر، اہاوا کے دریا پر یہ روزے کی منادی کرائی تاکہ اپنے مال کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے خدا سے سیدھی راہ طلب کریں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ عزرا دریا اہاوا کے دریا پر موجود کیوں ہے؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کدھر سے نکلے ہیں؟ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ قوم، خدا کے لوگ بغاوت کے سبب سے، جب انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی، جب اس قوم نے، جب خدا کے لوگوں نے، جب بنی اسرائیل نے بغاوت کی، اس کے سبب سے سزا کے طور پر خدا نے یرمیہ سے نبوتی کلام کیا۔ یرمیہ کی کتاب اس کے 29ویں باب کے اندر خدا نے یرمیہ سے نبوتی کلام کیا، اور خدا نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں 70 برس کی اسیری میں جائیں گے، یہ لوگ 70 سال کی اسیری کے اندر جائیں گے۔ آئے ذرا دیکھیں، یرمیہ کی کتاب ہے، اس کا 29واں باب ہے،
یرمیہ کی کتاب اس کا 29واں باب، اس کی ہم پڑھیں گے پہلی آیت سے۔ یرمیہ کی کتاب 29واں باب نکالیں جی، اس کی پہلی آیت سے، اس کی تیسری آیت سے پڑھیں، تیسری آیت سے۔ یرمیہ 29 اس کی تیسری آیت، کوئی بھی پڑھ دے جس کے پاس بائبل ہے۔ میں نے یروشلم سے سیر کروا کر بابل بھیجا ہے، یوں فرماتا ہے تم گھر بناؤ اور ان میں بسو، اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ، جی بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، جی آگے۔ اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں دو اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو، اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہو۔ جی 10ویں آیت سے پڑھیں، اب ذرا 10ویں آیت پڑھیں، اسی کی 10ویں آیت جی۔ میں نے ان کو نہیں بھیجا کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تھینک یو، خداوند آپ کو برکت دے بھائی۔ یہاں پر یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کا پس منظر ہے کہ یہ لوگ جن کو نبوکت نظر بادشاہ بغاوت کے باعث یہ خدا نے ان کو نبوکت نظر بادشاہ کے حوالہ کیا، ان کو غیر قوم کے حوالے کیا، ان کو بابلیوں کے حوالے کیا، اور یہ وہاں پر 70 برس تک رہے، اسیری میں رہے۔ قوم بنی اسرائیل، یہ قوم جو ہے یہ 70 برس تک اسیری میں رہے، یہ قید میں رہے، اور خدا نے ان سے کہا تھا، نبوتی کلام کر کے خدا نے ان سے کہا تھا کہ جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں تم کو کیا کروں گا، واپس اس مکان میں لاؤں گا، واپس لاؤں گا۔ اب یہاں پر جب یہ اسیری میں ہے تو خداوند نے اسیری کے لیے بھی یرمیہ نبی کی معرفت ان سے یہ کلام کیا کہ وہاں جس شہر میں تم ہو، جہاں پر اسیر کر کے تم پہنچا دیے گئے ہو، جہاں پر اسیر کر کے، جہاں پر قید کر کے تم کو رکھا گیا ہے، تم کو لایا گیا ہے، یہاں پر تم رہو، یہاں پر تم گھر بناؤ، یہاں پر تم بسو، تم شادیاں کرو، یہاں پر باغ لگاؤ، ان کا پھل کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ خدا جب اپنے لوگوں کو سزا دیتا ہے تو خدا اپنے لوگوں کو بھول نہیں جاتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے اپنے بیٹوں کو کیا کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ لکھا ہے نا کہ اگر تمہیں تنبیہ نہ کی جائے تو تم کیا ٹھہرو گے، تم حرام زادے ٹھہرو گے۔ یہاں پر خدا جو ہے اپنے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں یہاں پر یہ سکھا رہا ہے، اس حصے میں یرمیہ کی کتاب کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو یہ سکھاتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو جس حال میں بھی ہے، جس سچویشن کے اندر بھی تو ہے، تو پریشان نہ ہو، تو دکھ میں نہ جا۔ اگر تو نے بغاوت کی ہے، اور اگر تو اپنی برائی سے باز آئے، اور اگر تو اپنے گناہوں سے پھرے اور اپنی بری راہوں سے پھرے، تو
تو میں تجھے برکت دوں گا, تم وہاں پر رہو, تم وہاں پر بسو اور تم وہاں پر گھر بناؤ. اس لیے یہاں پر خدا ہمیں ان آیات میں, اس کلام میں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم جن حالات میں بھی ہوں, ہمیں خدا پر, اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو ہم خدا پر اپنے گناہ کا اقرار کر کے, ہم خدا پر بھروسہ کر کے, ہم اس پر توکل کر کے اپنی اس سچویشن کے اندر رہیں, اور خدا ہمیں کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے. 10ویں 11ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے لیے کیسے ہیں؟ بھلائی کے خیال ہیں. میرے خیال تمہارے لیے سلامتی کے خیال ہیں. میرے منصوبے تمہارے لیے بھلائی کے منصوبے ہیں. خدا نے ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے بنائے. خدا اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھے منصوبے, اچھے اور بھلائی کے خیالات رکھتا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ میں نے شروع میں کہا ہمارا خدا بھلا خدا ہے, وہ نور ہے, وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. صرف بیٹے کے وسیلہ سے ہم اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا خدا بھلائی کرتا ہے. اب یہ لوگ, عزرا اپنے لوگوں کو لے کر, یہ سارے لوگ وہاں سے نہیں نکلے ہیں, یہ چند لوگ ہیں, یہ بقیہ ہے, یہ کچھ لوگ ہیں. جب یہ وہاں سے نکلے ہیں اسیری سے, اب ان کو جانے کی اجازت مل گئی ہے, اب یہ نکل گئے ہیں, اب یہ جا چکے ہیں, اب یہ وہاں سے نکل چکے ہیں, جانے کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن سب وہاں سے نہیں نکلے ہیں. بابل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر جو ہے یہ گناہ کی علامت ہے, یہ ناپاکی کی علامت ہے, یہ گندگی کی علامت ہے. بہت سارے لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں رہائی ملے اور ہم اس شہر سے کیا کریں, نکل جائیں. لیکن بہت سے لوگوں نے وہاں پر ان سے ادھر سے نکلنا نہ چاہا, وہاں سے نکلنا نہ چاہا, بلکہ اسی کے اندر, اسی جگہ پر گناہ کے اندر ہی رہنا پسند کیا. جب خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی پرانی عادات کے اندر سے نکلیں, ہم اپنی پرانی زندگی میں سے نکلیں, ہمیں خدا موقع دیتا ہے کہ ہم رہائی پائیں, ہم بندھنوں سے رہائی پائیں. بہت سے لوگ رہائی پا جاتے ہیں, وہ اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ خدا اپنے وعدے کو پورا کرے اور ہمیں رہائی بخشے, خدا ہمیں آگے کی طرف لے کر جائے, خدا ہمیں ترقی کی راہوں پر ڈالے. لوگ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے کیا کرتے ہیں, وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں, وہ وہیں پر رہنا چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اسی جگہ پر, اگر ہم کسی جگہ پر سٹک ہو گئے ہیں, یا ہم پیچھے چلے گئے ہیں, یا ہم اور پیچھے چلے جائیں, یا جب خدا ہمیں موقع دیتا ہے, یا جب خدا ہمیں فضل دیتا ہے, ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے, ہم نے یہ فیصلہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے. یہ بقیہ وہاں سے نکلا, اہاوا کے دریا کے مقام پر پہنچ کر عزرا کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر کیا کیا ہے, کس چیز کی منادی کرائی ہے؟ میں نے وہاں پر روزے کی منادی کرائی ہے. بنی اسرائیل قوم کے اندر, بنی اسرائیل کے اندر روزے کی بڑی اہمیت تھی. وہ اس بات کو سمجھتے تھے, وہ اس بات کو جانتے تھے, وہ اپنی تاریخ سے واقف تھے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو خدا بڑا کام کرے گا. ہمیں تحفظ کے لیے روزے کی ضرورت ہے, ہمیں آگے بڑھنے کے لیے روزے کی ضرورت ہے. وہ یشوع کی تعریف سے واقف تھے, وہ داؤد کی تعریف سے واقف تھے, وہ پرانے لوگوں کی, اپنے بزرگوں کی تعریف سے واقف تھے. ان کو پتا تھا, وہ جانتے تھے کہ روزہ کیا کچھ کر سکتا ہے. ہمیں آگے چلنے کے لیے خدا کی مکمل رہنمائی کی ضرورت ہے, ہمیں آگے چلنے کے لیے خدا کی مکمل پروٹیکشن کی ضرورت ہے, ہمیں آگے چلنے کے لیے خدا سے سیدھی راہ ہم نے طلب کرنی ہے. اس لیے ضروری ہے, اے میری قوم کے لوگوں,
اے میری قوم کے لوگوں روزہ ضروری ہے، اس لیے اس نے روزے کی کیا کی ہے؟ منادی کرائی ہے، تاکہ ہمارے بال بچے، ہمارا مال جو ہے وہ کیا رہے؟ محفوظ رہے، اور ہم سیدھی راہ پر کیا کر سکے؟ چل سکے۔ ہمیں خدا سے سیدھی راہ طلب کرنی ہے۔ روزہ آج کل جو جن دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں، بہت سارے لوگ رسمی طور پر روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، روزہ جو ہے وہ لوگ، بہت سارے لوگ 40 روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، روزہ بائبل مقدس کے اندر مسیحیوں پر فرض نہیں کیا گیا ہے۔ روزہ بائبل مقدس کے اندر مسیحیوں پر، ایمانداروں پر فرض نہیں ہے۔ لینٹ سیزن جس کو ہم مناتے ہیں، جس کو دنیا مناتی ہے، رسمی طور پر منا رہی ہے، 40 روزے، راہ کا بود، یہ وہ، اس کا ذکر بائبل کے اندر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر ہے تو نکال کے کوئی بھی یہ میسج جو ہے جہاں جہاں تک پہنچے گا، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بائبل میں لکھا ہے کہ 40 روزے رکھو اور اس طرح سے رسمیں کرو۔ یہ بائبل کے اندر کہیں نہیں لکھا ہے، لینٹ سیزن کا ذکر بائبل کے اندر کہیں نہیں ہے، لیکن یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، خداوند کی حضوری میں گریہ زاری کرتا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس کا ذکر بائبل مقدس کے اندر نہیں ہے، اور روزہ فرض نہیں ہے۔ یسوع نے کہا روزے کے بارے میں صاف حتمی فیصلہ، جب تو کیا کرے؟ روزہ رکھے، جب بھی تو روزہ رکھے۔ آگے کنڈیشن لکھی، آگے لکھا ہے کہ تو کیا کیا کرے، اب واقف ہے۔ جب تو روزہ رکھے، یعنی کہ آپ روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، میں نے پہلے بتایا کہ روزہ فرض نہیں ہے۔ روزے کا کوئی نہ کوئی، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی کیا ہونا چاہیے؟ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بے مقصد روزہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بے مقصد روزہ مناسب نہیں ہے۔ روزے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور ایماندار کی زندگی کے اندر روزہ لازمی ہونا چاہیے۔ ایماندار کی زندگی کے اندر جب تک روزہ شامل نہیں ہے، جب تک اس کی زندگی کے اندر، جب تک میری زندگی میں، جب تک ہماری زندگی میں، جب تک ایمانداروں کی زندگی میں روزہ نہیں ہے، وہ زندگی مسیحی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ روزے کا ہونا زندگی کے اندر، ایماندار کی روٹین میں روزہ جو ہے سال میں 40 نہیں، سال میں کچھ نہیں، بلکہ اکثر زیادہ تر ایمانداروں کو روزے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزے ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ روزہ جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے، روزہ کیا کرتا ہے، روزہ کیا کرتا ہے۔ روزہ خاکساری کی علامت ہے۔ آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس کے اندر جب کبھی جہاں بھی روزہ رکھا گیا، یونا کا واقعہ جو ہے، یونا کی کتاب اس بارے میں بہت مشہور ہے۔ 3 باب کے اندر وہاں پر ذکر ہے روزے کا۔ یونا خداوند نے جب اس سے کہا کہ نینوا شہر کو جا، تو وہ خداوند کے حضور سے دوسرے شہر کو کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا، کیونکہ یونا وہاں پر جانا نہیں چاہتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یونا کا دل نہیں کر رہا تھا وہاں جانے کا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ اتنے خطرناک تھے، نینوا کے جو لوگ تھے اتنے خطرناک تھے کہ وہ کوئی کسی نئے شخص کو اپنے شہر کے اندر برداشت نہیں کرتے تھے، وہ برداشت نہیں کرتے تھے، وہ مختلف طرح کی سزائیں دیتے تھے، اور یونا اس بات سے واقف تھا۔ بعض اوقات وہ کیا کرتے تھے، انسان کو
جب کوئی نیا کوئی شخص اس علاقے میں اس شہر میں جاتا تھا، اس کو، جس کو آج کل ہم جو کہتے گندگی کے اندر دبا دیا کرتے تھے، اس کو زندہ کو گندگی کے اندر، فضلہ کے اندر دبا دیا کرتے تھے، اور وہ گند کے اندر ہی رہتا تھا اور وہیں پر وہ مر جاتا تھا۔ دوسری حرکت وہ یہ کرتے تھے کہ وہ انسان کا سر کاٹ کر اس کی کھوپڑی کو، اس کے سر کو جو ہے وہ کسی جگہ پر لٹکا دیا کرتے تھے، اور وہ اس بات سے خوش ہوتے تھے۔ وہ اس بات پر کسی نے شاعری بھی کی، اور اس نے کہا کہ اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کسی کی کھوپڑی کو جو ہے وہ ہوا میں لٹکا دیا، اور اس طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیے۔ یونا وہاں پر جانا اس لیے نہیں چاہتا، یونا ڈرتا، یونا کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا، یونا کو خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، یونا کو خدا پر بھروسہ توکل کرنا چاہیے تھا کہ وہ خدا جو مجھے بھیج رہا ہے وہاں پر میری حفاظت بھی کرے گا۔ لیکن یونا وہاں جانے سے ڈرا۔ بہرحال پھر وہاں پر وہ پہنچ گیا، خدا نے اس کو پہنچایا اپنے طریقے سے۔ جب ہم سیدھی طرح سے نہیں سمجھتے ہیں تو پھر خدا کے پاس تو بے شمار طریقے ہیں، وہ تو پھر سکھاتا ہے، وہ تو سکھا کے مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر خدا نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں سے گزار کر وہاں تک پہنچایا۔ خدا نے مچھلی کا استعمال کیا، سٹوری سے آپ واقف ہیں اس لیے شارٹ کر رہا ہوں۔ خدا نے مچھلی کا استعمال کر کے یونا کو وہاں تک پہنچایا، اور وہاں پر جب انہوں نے روزہ رکھا، یونا نے جا کر کہا جاتا ہے کہ یونا نے جا کر اپنے بارے میں بتایا کہ میں مچھلی کے پیٹ، میں نے ایسے ایسے خدا کی نافرمانی کی تھی، اور پھر میں مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا، خدا نے مجھے مچھلی نے مجھے نگل لیا، پھر اس نے مجھے خشکی پر ڈال دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو لوگ جو تھے وہ مچھلی کی پوجا بھی کرتے تھے، بت پرست لوگ تھے، مچھلی کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ مچھلی وہ تو ہمارا دیوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد انہوں نے کیا کر لی، مچھلی کی وجہ سے انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے کیا کیا، جب نینوا پہ جا کر یونا نے منادی کی، بادشاہ سے لے کر حیوان تک نے کیا کیا، بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اتر کے کہاں بیٹھ گیا، زمین پر بیٹھ گیا، خاک پر بیٹھ گیا، راکھ پر بیٹھ گیا، ٹاٹ اڑا اس نے۔ اور اس ٹاٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت قسم کا ٹاٹ ہوتا تھا، اور وہ جب بدن کے اوپر جب لوگ اس کو اوڑھتے تھے نا تو بڑی تکلیف ہوتی۔ خاک اور راکھ پر بیٹھ کر روزہ، خاک اور راکھ پر بیٹھ کر، تو یہ روزے کی اہمیت کو سمجھتے تھے، یہ روزے کو جانتے تھے۔ روزہ کیا؟ خاک ساری کی علامت۔ کبھی ہم نے روزہ رکھا اور اپنے سر میں کبھی خاک ڈالی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے سر میں راکھ ڈالی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ڈالنی چاہیے، یسوع نے ایسا نہیں کہا کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر بھی خدا نے ان کو نہیں یہ کہا تھا کہ اپنے سر میں خاک اور راکھ ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے روزہ جب وہ رکھتے تھے تو اپنے آپ کو اتنا نیچا کرتے تھے کہ وہ خاک اور راکھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنے بدن کو وہ تکلیف دیا کرتے تھے۔ یہ روزہ انسان کے اندر خاکساری کو پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر فروتنی کو پیدا کرتا ہے، اور ایسی خاکساری، وہ خاکساری جو خدا کو پسند آئے۔ ان کی خاکساری خدا کو کیا ہو گئی؟ پسند آ گئی۔ وہ نینوا جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کتنے دن میں یہ برباد ہو جائے گا، یہ 40 دن میں نینوا کیا ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے۔ وہی نینوا کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نینوا جو ہے اس کے یونا کی منادی کے بعد تقریباً 150 سال تک جو ہے وہ قائم رہا۔ 150 سال تک اس میں کسی طرح کی کوئی تباہی نہیں آئی۔ روزہ خاکساری کو ظاہر کرتا ہے، اور ایسی خاکساری کہ انسان جو ہے دلی طور پر، باطنی طور پہ، یسوع نے کہا، جب یسوع نے جو روزے کے بارے میں کہا کہ اس نے یہ منع نہیں کیا کہ اپنے سر میں تو خاک اور راکھ ڈال یا نہ ڈال، اس نے صرف جب کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت کس کی مانند نہ بنا،
ریاکاروں کی مانند اپنی صورت نہ بنا. تیری صورت ریاکاروں کی طرح نہیں ہونی چاہیے. بے شک تو اپنے سر میں خاک ڈال نہ ڈال, ٹاٹ اوڑھ نہ اوڑھ, لیکن تیرا جو روزہ ہے وہ کس کو؟ خدا کو پسند آنا چاہیے. خدا جس کے لیے تو نے روزہ رکھا ہے وہ دیکھے کہ تو نے روزہ رکھا ہے. قوم بنی اسرائیل کے اندر لوگ اس طرح کا روزہ نہیں رکھ رہے تھے. خدا نے یسایہ کی معرفت کلام کیا کہ اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے, اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے. روزہ خاکساری کی علامت ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم خدا کے حضوری میں اپنے آپ کو خاکسار کرتے ہیں. اور اس روزے, مسیحی روزے کا مطلب اپنے بدن کو تکلیف دے کر نہیں. اگر ہم اپنے بدن کو جسمانی طور پر اپنے بدن کو ہم تکلیف دیں گے تو یہ مذہبی رسم بن جائے گی. دنیا ایسا کر رہی ہے. ہم نے صرف اور صرف روزے کے اندر جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں ہمبل کرنا ہے, خاکسار کرنا ہے, اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ خداوند میرا مکمل بھروسہ, میرا پورا توکل تجھ پر ہے. اگر تو میری زندگی میں نہیں ہوگا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا, میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی. اے خداوند میں اپنے آپ کو دلی طور پر تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں. یہ روزہ ہے. اپنے آپ ماتم کر کے, اپنے آپ کو پیٹ کر, تکلیف دے کر نہیں, بلکہ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھ کر اس بات کا اقرار کر کے کہ خداوند تو ہی شروع سے لے کر آخر تک میرا مددگار ہے. اگر تو میرا شامل حال نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے مسیحی روزہ. دنیا اس طرح کا روزہ نہیں رکھتی ہے. دنیا کا روزہ بہت مختلف ہے, لوگوں کا روزہ بہت مختلف ہے. ابھی تھوڑی دیر میں لگنا شروع ہو جائے گا, 3-4 بجے کے لگنا شروع ہو جاتا ہے, کل سے لگنا شروع ہو جائے گا. پھر جب وہ لگتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہیں آپس میں لڑائیاں, جھگڑے, مار کوٹ, گاڑیاں مار, ایک دوسرے کو ٹھوکر مار, ایک دوسرے کو دھکا دے, کیا ہو رہا, ہائے لگ گیا. ہم ایسا روزہ نہیں رکھتے. روزہ رکھ کے اگر کوئی یہ بولے میں لگ گیا تو خداوند کہتا ہے بس تیرا اجر تجھے مل گیا. روزہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں خاکسار بنانا ہے. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں, حقیقی روزہ جب ہم رکھتے ہیں, جب ہم خداوند کی حضوری میں آ جاتے ہیں روزے کے ساتھ, تو روزہ پھر کیا کرتا ہے؟ حضرات اس بات کو جانتا تھا, شاگرد بھی اس بات کو جانتے تھے. بائبل کے اندر جتنے لوگ ہیں, جتنے ہمارے ہیروز ہیں, جتنے ہمارے ٹیچرز ہیں بائبل کے اندر, وہ یہ جانتے تھے کہ روزے کی کیا اہمیت ہے, روزہ کیا کرتا ہے. پہلی بات ہم نے کیا سیکھی کہ روزے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے, روزہ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ہم نے سیکھا. خاکساری میں خاکسار بناتا ہے روزہ. اب ہم یہ بائبل مقدس کے اندر سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ روزہ کرتا کیا ہے. حقیقی روزہ جب کلیسیا رکھتی ہے, جب چرچ حقیقی روزہ رکھتا ہے تو وہ حقیقی روزہ کیا کرتا ہے. سب سے پہلی بات, جب میں خداوند کے کلام کو تیار کر رہا تھا تو میں نے یہ سیکھا, بار بار میرے ذہن کے اندر ایک ہی بات آ رہی تھی, روزہ اپنے ساتھ خوشحالی اور بحالی لے کر آتا ہے. ہاللیلویا. جب ہم حقیقی روزہ رکھتے ہیں, لگنے والا نہیں, جب ہمارا روزہ حقیقی ہوتا ہے, جب ہم خداوند کی حضوری میں خاکسار بن جاتے ہیں, جب ہم فروتن ہوتے ہیں خداوند کی حضوری میں, جب ہم خداوند کے حضور میں جھک جاتے ہیں, اپنے خداوند یسوع مسیح کی طرح پتھر کے قریب بیٹھ گیا, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر
روزے سے خدمت کا آغاز کیا تھا نا اس نے، روزے سے آغاز کیا. تو جہاں کہیں وہ دعا کرتا تھا گھٹنے ٹیک کر، منہ کے بل گر کر، لکھا ہے کہ بشریت کی حالت میں اس کی سنی گئی. اس نے بشر ہو کر بھی خدا کو پکارا اور اس بشریت کی حالت میں اس کی سنی گئی. وہ دراصل ہمیں سکھانا چاہتا. روزہ اپنے ساتھ بحالی لاتا ہے، روزہ اپنے ساتھ خوشحالی لے کر آتا ہے. یون ہو گیا کہ بغیر اسی کے آواز میری جا رہی ہے میرے خیال میں. اوکے ٹھیک ہے، میں ریلیکس. روزہ اپنے ساتھ بحالی لے کر آتا ہے. جب ہم روزہ رکھ کر پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، خدا کے تابع کرتے ہیں، تو آسمان، خدا ہمارے لیے آسمان کو کیا کرتا ہے؟ کھولتا ہے. چرچ کو روزے میں رہنے کی ضرورت ہے. چرچ کو روزے میں رہنے کی ضرورت ہے. چرچ کو بحال ہونے کے لیے روزہ ضروری ہے. کلیسیا بحال ہونے کے لیے روزے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی میں خداوند کی قوت اور قدرت کو، زور کو مانگنے کے لیے، اور زیادہ بھرنے کے لیے بیک سلائیڈ ہو گئے ہیں. بحال ہونے کے لیے، روزے کے لیے، یوئیل کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو. روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو. ایسا نہیں لکھا ہے روزے کے لیے سال میں 40 دن مقرر کرو اور پھر رکھو نہ رکھو، وہ آپ کی مرضی ہے. ایک دن چرچ روزے کے لیے مختص ہونا ضروری ہے. اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لینا، روزہ جب ہم خدا کے حضور میں گریہ زاری کرتے ہیں، خاکسار بنتے ہیں، تو روزہ اپنے ساتھ کیا لاتا ہے؟ بحالی لے کر آتا ہے. ایک بارش آپ کو روح میں محسوس ہوتی ہے جب آپ روزہ اور خداوند کی حضوری میں رکھ رہے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، آپ کی بھوک اور پیاس اس بات، اور جب آپ اس آزمائش پر آپ غالب آ رہے ہوتے ہیں، آسمان خدا کھولتا ہے. خدا آپ کی دل کو دیکھتا ہے، خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے. خدا اپنے روح کی بارش برساتا ہے. خدا اپنی قدرت اور جلال کو ظاہر کرتا ہے. پہلی بات ہم نے کیا سیکھی ہے؟ روزہ اپنے ساتھ کیا لاتا ہے؟ روزہ اپنے ساتھ بحالی، خوشحالی لے کر آتا ہے. دوسری بات ہم روزے کے بارے میں سیکھیں گے. روزہ جب کوئی انسان رکھتا ہے تو حقیقی روزہ اس کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے. جب حقیقی روزہ مکمل طور پر خاکساری ہوتی ہے زندگی میں، اور اس حال میں جب روزہ رکھا جاتا ہے تو وہ روزہ انسان کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے. وہ انسان کو پورے طور پر خدا کی طرف پھیرتا ہے. خدا اس کی غلطیوں کو، اس کی کمزوریوں کو اس پر ظاہر کرتا ہے. اور کیوں ظاہر کرتا ہے؟ خدا چاہتا ہے میرے بیٹے تو اپنی کمزوریوں کا اقرار کر، تو اپنی خطاؤں کا اقرار کر، تو اپنے گناہ کا اقرار کر، تو میں تجھے کیا کروں گا؟ میں تجھے بحال کروں گا. سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 7واں باب، اس کی 3 آیت سے 5ویں آیت تک ذرا دیکھیں. سیموئیل کی پہلی کتاب 7ویں باب کی 3 آیت سے 5ویں آیت تک ذرا جلدی جلدی، جو بھی نکال دے پڑھ دے جلدی سے. پہلا سیموئیل 7 باب 3 سے 5 آیت. اور سیموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استعارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کی اپنے دلوں کو مستحق کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا. اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا. جب انسان پورے طور پر خداوند کی حضوری میں خاکسار بنتا ہے، یاد رکھیں پورے طور پر جب انسان خدا کی حضوری میں خاکسار بنتا ہے، خدا اس کو توبہ کی توفیق دے رہا ہے. اگر روزے کے دوران میں آپ کے دل میں آ جائے کہ تو نے ان گناہوں کا اقرار کرنا ہے، تو نے اپنی زندگی کے اندر ان خامیوں کو دور کرنا ہے، تو یہ آپ کے لیے کیسا موقع ہوتا ہے؟ یہ ہمارے لیے کیسا موقع ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے
कैसा मौका? चर्च, टर्निंग पॉइंट। खुदा ने आपके रोजे को क्या कर लिया है? कबूल कर लिया है। खुदा ने आप पर अपने करम की नजर कर दी है। इसलिए खुदा चाहता है अपने गुनाह का इकरार करके पूरे तौर पर मेरे क्या आ जा, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे करीब आ जा, मुझसे लिपटे रहो, क्योंकि अगर तुम मुझसे लिपटे रहोगे तो बचे रहोगे, दुश्मन पर फतह पाते रहोगे। रोज़ा हमें तौबा की तरफ लेकर आता है। रोज़ा खाकसारी हमें हमारे गुनाह हम पर जाहिर करवा कर खुदा की रोशनी, खुदा का नूर रोज़े की हालत में जब हमारी जिंदगियों के ऊपर पड़ता है, इसका मतलब ये होता है कि खुदा ने हम पर अपने करम की नज़र कर ली है, खुदा ने मेरे रोज़े को कबूल कर लिया है और खुदा के हजूर में गहरे हो जाना चाहिए। दूसरी बात, खुदा के हजूर में जब हम दुआ और रोज़े में ठहरते हैं, सेकंड पॉइंट, जब हम खुदा के हजूर में, तीसरा पॉइंट, खुदा के हजूर में जब हम दुआ और रोज़े में ठहरते हैं तो खुदा हर एक चीज़ को वाज़े करता है। खुदा ने जब कोई कलाम हमसे करना होता है तो वो वाज़े बात करता है। अमाल की किताब के 13वें बाब की ज़रा दूसरी आयत देखें जल्दी से, अमाल 13 की 2। जब वो खुदावंद की बात कर रहे और रोज़ा रख रहे थे, तुरंत उसने कहा, मेरे लिए बदनाम बात औरतों से काम जब बात से मखसूस करो। हालेलुया। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि उन्होंने, क्योंकि वो दुआ कर रहे थे और रोज़ा रख रहे थे, उन्होंने खुदा की आवाज़ को, रूहुल कुद्स की आवाज़ को उन्होंने क्लियर तौर पर, वाज़े तौर पर सुना है। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे फैसले होते हैं जिनको करने में हमें मुश्किल दरपेश हो रही होती है। हमें रोज़े की हालत में आ जाना चाहिए, हमें दुआ में आ जाना चाहिए, हमें दुआ रोज़े में आ जाना चाहिए। खुदा का कलाम बताता है कि जब वो दुआ कर रहे थे, जब वो रोज़े रख रहे थे, तो रूहुल कुद्स ने कहा कि मेरे लिए इस शख्स को क्या कर दो, मखसूस कर दो। आवाज़ को क्लियर सुना गया है। खुदा की आवाज़ को बेहतर तौर पर पहचानने के लिए जहाँ पर कलाम मुकद्दस को पढ़ने की ज़रूरत है, वहीं पर हमें दुआ और रोज़े में रहकर खुदा की रहनुमाई हासिल होती है। अगर हमें कोई ऐसा फैसला करना है, कोई बड़ा फैसला जब हमने करना है, तो हम दुआ और रोज़े की हालत में रहकर जब हम करते हैं तो खुदा हमें हर चीज़ की क्या बख्श देता है, हमें वो वाज़े कर देता है, वजाहत कर देता है। चर्च लीडरशिप के लिए रोज़ा बहुत ज़रूरी है। अमाल 14 की 23, अमाल 14:23, ना सिर्फ कलीसिया को बल्कि खादमों को भी, चर्च लीडरशिप को भी रोज़ा रखने की ज़रूरत है। अमाल 14 की 23 देखें। और उन्होंने हर एक में उनके लिए युद्धों को मुकर्रर किया और रोज़े से दुआ करके उन्हें खुदावंद के स्तुति किया। हालेलुया। उन्होंने, थैंक यू भाई, यहाँ पर क्या लिखा है कि मखसूसियत से पहले उन्होंने क्या किया है? लीडरशिप ने क्या किया है? रोज़ा रखा है। लीडरशिप, रोज़ा बहुत ज़रूरी है। जो भी काम हम करेंगे वो रोज़े की हालत में जब किया जाएगा, खुदावंद से दुआ करके किया जाएगा, तो उसमें खुदावंद की रहनुमाई लाजमी शामिल होगी। लीडरशिप की कामयाबी के लिए, लीडरशिप की कामयाबी के लिए दुआ और रोज़ा बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप की कामयाबी के लिए दुआ और रोज़ा बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में चर्चिस के अंदर लीडरशिप में दुआ और रोज़े का फुकदान है। चुनाव के फैसले इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक या किसी दूसरे के कहने पर करता है और कर सकता है। वो फैसला गलत भी साबित हो सकता है। अगर हमारी ज़िंदगी में दुआ और रोज़े की कोई अहमियत नहीं है तो हम गलत शख्स का चुनाव करके अपने गुनाह के अंदर इजाफा कर सकते हैं। सिर्फ चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, मखसूस किया जाना किसी को। मैं पिछले संडे वाली कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसमें भाई ने जो है वो यीशुआ को खड़ा कर दिया था, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा। इंसान है, इंसान जो है वो गलतियां करके ही सीखता है, मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मखसूस जब किसी को किया जाए
تو کیسی کی کنڈیشن کیا ہو لیڈرشپ کی؟ دعا اور روزہ. دعا اور روزہ ضروری ہے. منسٹری کو، خدمت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے دعا اور روزے کی ضرورت ہے. دعا اور روزہ ضروری ہے. اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا روزے کے حوالے سے، روحانی تیاری کے لیے، خدمت کی تیاری کے لیے روزہ ضروری ہے. اس کی ایک بڑی مثال ہمیں ملتی ہے. بھلا کون ہے وہ؟ ایک بہت بڑی مثال بائبل مقدس کے اندر، چرچ. کسی کو پتہ ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی مثال ملتی ہے. لکھا ہے کہ جب وہ بپتسمہ جب اس نے لیا اور جب وہ دریا وہاں سے باہر آیا تو کیا ہوا؟ روح اس کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. وہاں پر لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں کیا کیا گیا ہے؟ آزمایا گیا ہے، تو بھی وہ بے گناہ نکلا ہے. خدمت کی تیاری کے لیے، خدمت میں آگے آنے سے پہلے انسان کی زندگی کے اندر روزہ ضروری ہے. اگر ہمیں کہیں خدمت کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے ہمیں دعا اور روزے میں رہ کر جو ہے تیاری کرنا ضروری ہے. دعا اور روزے میں رہ کر تیاری ضروری ہے. پھر شفا کے لیے، آج چرچز کے اندر شفا کا کام برائے نام، سرین معجزات نہیں ہوتے. یسوع کے شاگرد اور یسوع کے دور میں اور ارلی چرچز میں اور دنیا میں بہت ساری کم جگہیں ہیں جہاں پر سرین معجزات ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں معجزات. جن کلیسیاؤں کے اندر دعا اور روزہ ہے، وہاں پر شفا کیا ہوتی ہے؟ خدا کی طرف سے جاری ہوتی ہے. بغیر دعا کے، بغیر روزے کے شفا نہیں ہوتی. کلیسیاؤں کے اندر شفا کا کام نہیں ہو سکتا. خادموں کو، لیڈرشپ کو، کلیسیا کو روزے میں، دعا میں رہنے کی ضرورت ہے. زبور نمبر 35 نکالیں ذرا. زبور 35 13 14. لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اڑا اور روزے رکھ کر اپنی جان کو تک دیا. امیدوار میرے ہی سینہ پر واپس آئے. اب یہاں پر ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ خدا کا بندہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے کہ بیماری میں، ان کی بیماری میں نے کیا کیا. یہ ایگزامپل ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ان کی بیماری میں نے کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑا، میں نے روزہ رکھا. مبارک ہوتے ہیں، بہت مبارک وہ لوگ جو کسی دوسرے کے لیے، کسی دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. اس کے لیے ٹاٹ اوڑھتے ہیں، اس کے لیے خاک اور راکھ پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ایسے لوگ اگر آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ لوگ ہم بہت مبارک لوگ ہیں. اگر ہم کسی کے لیے، انسان کے پاس آج کے دور میں اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں پیش کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ شخص خداوند کی طرف سے بہت باعث برکت ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنی جان کو کیا کرتا ہے؟ اپنی جان کو دکھ دیتا ہے. اپنی جان کو دکھ دے کر وہ خدا پر بھروسہ کر کے دعا اور روزے میں ٹھہرتا ہے. اگلا پوائنٹ، روزہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے. روزہ ہمیں خدا پر توکل کرنا سکھاتا ہے. کیسے؟ یسوع نے بڑی پیاری بات کی، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. میں پچھلے دنوں میں نے تھوڑا سا وقت میں نے روزے میں گزارا، اور اس سے پہلے جب میں ڈائبٹک نہیں تھا، شوگر کی تکلیف نہیں تھی، اس سے پہلے میں رکھا کرتا تھا روزے. تو ان دنوں میں بھی میں نے رکھے، اور جب میں نے ختم کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو جب آپ روزہ رکھتے ہو، آپ کو خداوند کی حضوری پروٹیکٹ کرتی ہے.
آپ کو خداوند کی حضوری پروٹیکٹ کرتی. لوگ کہتے ہیں شوگر والے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے. میں کہتا ہوں رکھ سکتے ہیں. ایلیا جو تھا, بزرگ موسیٰ جو تھے, بزرگ ایلیا جو تھے, انہوں نے کتنے دن کے روزے رکھے. اور ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا, کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز تو اس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تھی. کیا تھا؟ 40 دن کا روزہ. بزرگ موسیٰ 40 دن کا روزہ. آج ہم 1 دن کا روزہ 2 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے. ایسا اس وقت میں کیا تھا؟ ایسا آج بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں. میرے ٹیچر ہیں برادر ریک رینر, وہ 40 دن کا انہوں نے 3 بار روزہ رکھا. 3 بار 40 دن کا انہوں نے روزہ رکھا ہے, اور وہ اپنا طریقے سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اس روزے کے دوران میں انہوں نے کیا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں خدا ہمیں توکل کرنا سکھاتا ہے. اور میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند اپنی اس بات کو میری زندگی میں پورا کرنا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا. اور خداوند نے پورا کیا. کوئی شوگر ہائی نہیں, کوئی لو نہیں, کچھ نہیں. سارا جلال خداوند کے نام کو. خداوند جو ہے وہ پورا کرتا ہے. خداوند پورا کرتا ہے. خداوند سے جب ہم لاؤ لگا لیتے ہیں, جب ہم خداوند کے ساتھ جب ہم جڑ جاتے ہیں, چاہے لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں پرواہ نہیں. جب ہم خداوند کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خداوند کی حضوری ان کو گھیر لیتی تھی. ایلیا کو خدا کی حضوری گھیرتی تھی. بزرگ موسیٰ کو خدا کی حضوری گھیرتی تھی. وہ خداوند کی حضوری میں رہتے تھے, وقت خداوند کی حضوری میں گزارتے تھے. روزہ ہمیں خدا پر توکل کرنا سکھاتا ہے. جب تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے ہم خدا پر پورے طور پر توکل بھی نہیں کر سکتے. روزہ ہماری زندگی کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے, بہت ضروری ہے. روزہ خدا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے, خدا کی فیور حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے روزہ خدا کی حمایت دیتا ہے, خدا کی فیور ملتی ہے, خدا کی طرف سے راستے کھل جاتے ہیں. آستر نے مردگی سے کیا کہا تھا؟ آستر کی کتاب اس کے 4 باب کی 16ویں آیت کے اندر کہ جا کر سب سے کہو کیا کرے, کس کے لیے روزہ رکھے؟ میرے لیے روزہ رکھے, کیونکہ میں قانون کو توڑ کر بادشاہ کے پاس جا رہی ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں ہلاک ہوئی تو ہوئی, لیکن تم کیا کرو, میرے لیے روزہ رکھو. انہوں نے روزہ رکھا, خدا کی طرف سے فیور ملی ان کو. آستر کو خدا کی طرف سے فیور ملی, وہ بادشاہ کی طرف سے سرفراز کی گئی. روزہ اپنے ساتھ حمایت لے کر آتا ہے, خدا کی فیور کو لے کر آتا ہے. روزہ پروٹیکشن لاتا ہے, اپنے ساتھ تحفظ کو لے کر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمیں غیر قوموں کا, بعض اوقات ہمیں خوف آدب آتا ہے جب ارد گرد ہم اپنے ارد گرد اپنا نقصان ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. جب ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ مسیحی لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے کسی بھی طرح سے, تو ہمیں اس وقت بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں روزے کی حالت میں آ جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں, جنہوں نے کلام مقدس کے اندر روزے رکھے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں خداوند میری زندگی کا پشتا ہے, مجھے کس کی دہشت. خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے, مجھے کس کی ہیبت. پھر آگے لکھتے ہیں, زبور نویس آگے لکھتا ہے کہ میرے مقابلے میں چاہے میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو, چاہے خیمہ جو ہے نا وہ لشکر خیمہ زن ہو, میرا دل نہیں ڈرے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کو تجربہ ہے روزے میں رہنے کا. یہ روزے میں رہنے والے لوگ ہیں, یہ دعا میں رہنے والے لوگ ہیں. چرچ کو روزہ رکھنے کے لیے جو ہے, خدا کی حضوری میں مضبوط ہونے کے لیے, خدا کی پروٹیکشن کے لیے, اپنے گھروں کی محافظت کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. روزہ اپنے ساتھ تحفظ لے کر آتا ہے. روزہ اپنے ساتھ خدا کی قدرت کو اور اپنے خدا کے جلال کو لے کر آتا ہے. ایک خادم تھا,
ایک خادم جس نے افریقہ کے اندر بہت زیادہ خدمت کی، رائنہارڈ بانک کی، جو میرے استاد بھی رہے، بہت کچھ سیکھا میں نے اس بندے سے. اس نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتایا، خدا کی قدرت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. اس نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتایا. اس نے کہا کہ میں نے ایک جگہ پر میٹنگ کال کی اور اس دن جو ہے وہ 200 لوگ اس میٹنگ کے اندر آئے اور اس میں سارے ہی بزرگ لوگ تھے، اس میں سب بزرگ تھے. میں نے اپنے جس کے ساتھ میں نے میٹنگ، جس نے مجھے انوائٹ کیا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ سارے بزرگ لوگ آئے ہیں، یہ سب بزرگ لوگ ہیں، جوان کہاں ہیں؟ اس نے کہا، میٹنگ کے بعد اس نے کہا آؤ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جوان کہاں پر ہیں. اس نے کہا، اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ وہ شخص مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے گیا اور ایک بڑی بلڈنگ کے سامنے لے جا کر گاڑی روکی، اور وہ بلڈنگ جو ہے وہ بڑی سجی ہوئی تھی، اور وہاں پر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈسکو کلب تھا، اور وہاں پر اس شخص کو جو ہے وہ شخص رائنہارڈ کو وہاں پر لے گیا. اس نے کہا کہ تو اندر جا. اس نے کہا اندر جا کر دیکھ، یہ جو بلڈنگ جو تو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر جوان لوگ ہیں، جتنے ینگ ہیں سارے کے سارے اس بلڈنگ کے اندر ہیں. بہرحال میک دا لانگ سٹوری شارٹ، کہانی کو چھوٹا کرتا ہوں. اس نے دروازہ کھولا اور جا کر دیکھا کہ جتنے جوان لوگ ہیں وہ ناچ گانے کے اندر مشغول ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. اس نے کہا، برادر رائنہارڈ بانکی نے کہا کہ میں نے ان کے چہروں کے اوپر ایک چیز دیکھی کہ وہ خوشی جس کو وہ حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ان کی تلاش ختم نہیں ہوئی اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خوشی، وہ سکون، وہ اطمینان جو حاصل کرنے کے لیے وہ اس جگہ پر آئے، وہ ان کو ابھی تک یہاں پر نہیں ملا. اس نے کہا مجھے اس کے آنر کے پاس لے جاؤ. وہ اس کو اس آنر کے پاس لے گیا اور اس نے کہا، اس آنر سے کہا، اس کلب کے آنر سے کہا، اس مالک سے کہا کہ مجھے صرف 5 منٹ چاہیے، مجھے صرف 5 منٹ مائکروفون ڈی جے والے سے لے کر دے دینا، صرف میں 5 منٹ ان جوان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف 5 منٹ. اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں کوئی ٹائم نہیں مل سکتا، تمہارے لیے یہاں پر کوئی ٹائم نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں نے خداوند سے دعا کی اور میں نے اس سے درخواست کی، آخرکار اس نے مجھے 5 منٹ دے دیے. اس نے مجھے 5 منٹ دیے اور میں اگلے دن میں وہاں پر چلا گیا. رات کا ٹائم 11:30 12 بجے کے ٹائم پہ میں وہاں چلا گیا اور میں وہاں پر اندر گیا اور سب لوگ اسی طرح سے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اپنی خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، مشغول ہیں، ناچنے گانے میں، شرابیں پینے میں مشغول ہیں. کہہ رہا میں وہاں پر پہنچ گیا اور میں نے جا کر مائکروفون جو ہے وہ ڈی جے والے سے لے لیا اور میں نے زور سے کہا کہ سب آرام سے بیٹھ جاؤ. اور اس نے کہا کہ خداوند میں نے صرف 5 منٹ مانگے، میں کتنا بے وقوف ہوں، میں اور زیادہ ٹائم میں نے کیوں نہیں مانگا. بہرحال اس نے بتایا کہ میں نے 5 منٹ صرف یسوع کے بارے میں بتانا شروع کیا. میں نے 5 منٹ، یہ شخص دعا اور روزے میں رہنے والا ہے، کہتا ہے صرف 5 منٹ میں نے یسوع کے بارے میں جب بتانا شروع کیا تو ہر ایک آنکھ اشکبار ہو گئی، ہر ایک آنکھ رونے لگی، ہر ایک آنکھ رونے لگی. اور پھر میں نے جب ان کو یسوع کے بارے میں بتایا تو کہا جب ہر ایک آنکھ رونے لگ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں آلٹر کال کروں. میں نے یہ کہا کھڑے ہو کر جو بھی خداوند یسوع کو قبول کرنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے. اس نے کہا یقین کرو سارے آ گئے، جتنے ناچ رہے تھے، جتنے گا رہے تھے، وہ سارے کے سارے آ گئے. روزہ اپنے ساتھ خدا کی قدرت اور جلال کو لے کر آتا ہے، وہ سارے کے سارے آ گئے. ہم خداوند کو قبول کرنا چاہتے ہیں برادر،
हम खुदावंद को कबूल करना चाहते हैं। लीडरशिप आज हमें रोजे में आने की ज़रूरत है। अब उसने कहा फिर मैं वहाँ 1 साल के बाद मेरे दोस्त में चला गया और मैं 1 साल के बाद वापस मेरा उस शहर के अंदर आना हुआ। और जब मैं उस बिल्डिंग पर वही मेरा दोस्त मुझे लेकर पहुंच गया तो मैंने देखा उसकी टॉप के ऊपर अब सलीब है, अब सलीब लगी हुई है और अंदर जो है मसीही लोग हैं और वो इबादत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो सकता है अगर चर्च लीडरशिप जो है रोजे के लिए आमादा हो जाए, एक दिन मुकर्रर कर लिया जाए और खुदावंद की हजूरी में आया जाए तो रोजा अपने साथ कुदरत और बहाली को लेकर आता है। हालेलुया। खुदा अपने वादों में सच्चा है। खुदा इस मुल्क के अंदर भी बड़े बड़े काम कर सकता है। खुदा इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन मैं क्या करूं कि छोटों की कोई सुनता नहीं है। हर कोई अपनी कुर्सी को जो है वो ऊंचा करना चाहता है। इस मुल्क के अंदर चौधरी बहुत हैं, खादम कम है। काश कि हम यर्मिया जैसा दिल हमें मिल जाए, काश हमें नहमिया जैसा दिल मिल जाए और हम अपने लोगों के लिए रोएं। हम मसीही लोगों को जरा जाकर देखें तो सही, हम जाकर घरों में देखें तो सही किस तरह से लड़ाइयाँ होती हैं। हम जो हैं जाकर लोगों से मिलें तो सही। हमारा दिल काश के खुदावंद की हजूरी में पानी की तरह बह जाए और हम जो है रोज़े के लिए एक दिन मुकर्रर करके खुदावंद के हजूर में जा सकें। आखिरी पॉइंट, माइक देगे ना देगे अच्छा नहीं किया। अच्छा, बहरहाल कोई बात नहीं, खुदावंद बरकत दे। वैसे ज़रा थोड़ा सा मजाक कर लिया भाई से। 10वां पॉइंट, रोज़ा बदरूहों और तारीकी की कुव्वतों पर हमारे इख्तियार में एक्सेस करता है, बढ़ाता है और ज़्यादा कुव्वत देता है। मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब 19वीं आयत से 21वीं आयत तक, जरा भाई रोमन प्लीज जल्दी से पढ़ दें। मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। क्यों ना निकाल सके जी। तब यीशु ने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम में राई के दाने के बराबर की ईमान होगा, इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सच कर मत राजा, अब उतना जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। अगला हिस्सा, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा किसी तरह नहीं निकल सकती। ये किस्म दुआ के सिवा किसी तरह नहीं निकल सकती है। ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर इख्तियार को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बदरुएँ ऐसी होती हैं, ये इनमें रैंक्स होते हैं, इनमें दर्जे होते हैं। कोई बड़ा फौजी है, कोई छोटा है, कोई छोटा है, कोई बहुत बड़ा है। तो इनको निकालने के लिए बाज़ औक़ात दुआ और रोज़े में रहने की ज़रूरत होती है, ताकि हमें जो है खुदा ने एक जो है वो हुक्म हमें दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को क्या करो, कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वतों पर क्या हो जाओ, गालिब आ जाओ। दुश्मन की सारी कुव्वतों पर गालिब आओ। हमें ये इरशाद आज़म के साथ साथ ये, क्योंकि इंसान जो है तारीकी के कब्ज़े में है, इंसान तरह तरह के बदरूहों का शिकार है। हर एक बहुत सारे इलाकों के अंदर, बहुत सारे ख़ानदानों के अंदर कोई ना कोई बदरू गिरफ्तार ज़रूर है। इंसान जो है अबलीस के हाथों से तकलीफ़ उठा रहा है, दुख उठा रहा है। अगर हम दुआ और रोज़े में रहेंगे तभी हम खुदावंद से और ज़्यादा कुव्वत और ज़्यादा ताकत को हासिल करके खुदा का जलाल अपनी ज़िंदगियों से ज़ाहिर कर सकेंगे। मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद के हजूर में रोज़े में रहने की, दुआ में रहने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है खुदावंद की हजूरी में कुदरत को, ताकत को, उसकी प्रोटेक्शन को, उसके ज़ोर को, उसकी बहाली को हम हासिल कर सकें। आए हम अपने कदमों पर खड़े हों और अपने अपने लिए हम दुआ करें। काश के खुदावंद जो है हम में से हर एक को ये फजल दे दे, काश
کہ خداوند ہم میں سے ہر ایک کو یہ فضل دے دے کہ ہم خداوند کے حضور میں گریہ زاری کر سکیں، ہم روزے میں آ سکیں، ہم روزے سے خداوند کی عبادت کر سکیں، سارا جلال خداوند کے نام کو ہمارے روزے اور ہماری دعاؤں سے ملے۔ ہم میں سے ہر ایک زندگی جو ہے وہ خداوند سے توفیق مانگے۔ میں بھائی شاہد سے درخواست کروں گا کہ وہ سامنے آ کر اس بات کے لیے خداوند کی حضوری میں دست دعا بلند کریں کہ خداوند جو ہے ہماری کلیسیا کو دعا اور روزے میں رہنے کی توفیق بخشے۔